الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جو چیزیں لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنائی ہیں ان میں ایک بہت بڑی آزمائش امت کے لیے یہ ہے کہ لوگ تقلید کو چھوڑ کے اور خود اپنی آراء کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور بچہ بچہ حدیث کی کتابوں کو کھولے بیٹھا ہے، اور کوئی بات آپ کہہ دیں تو وہ فوراً حدیث کا حوالہ لائے گا اور یہ کہے گا کہ صحیح بخاری میں یوں آتا ہے، صحیح مسلم ایسے روایت کرتے ہیں، اور سنن ابی داؤد میں یہ بات ہے۔ اور ہم سوائے کتاب و سنت کے اور کسی چیز کو نہیں مانتے، اور اس بچے کا حال یہ ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ ایک صحیح حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کو صحیح کیوں کہا جاتا ہے اور نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد وغیرہ کتابوں کو سنن کیوں کہا جاتا ہے؟ اور اردو ترجمے دیکھ دیکھ کر جو غلط سلط باتیں ہیں وہ میڈیا میں آنے لگی ہیں، اور بہت بڑی آزمائش یہ ہے کہ کتاب و سنت کے نام پر گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اس عدم تقلید کی نحوست سے اٹھ گئی ہیں۔ حدیث پہ عمل کرنے والے اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے والے وہ لوگ ہم نے بھی دیکھے ہیں جن میں احادیث پر عمل ہوتا تھا اور ان کا علم بہت گہرا تھا، اور وہ جتنا کچھ پڑھتے تھے اس سے زیادہ ان کی زندگیوں میں تعبد تھا۔ اور ان لوگوں کی شلواریں آدھی پنڈلی تک ہوتی تھیں، اور تہجد کو وہ اسی طرح ضروری سمجھتے تھے جیسے فجر اور عصر کی نماز، اور ان اللہ کے بندوں میں تعبد، اللہ کی عبادت کثرت سے پائی جاتی تھی، اور ان کے ٹخنوں پہ اور ان کے گھٹنوں پہ اور ان کی پیشانی پہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے نشانات نظر آتے تھے۔ اور دوسری چیز، ان لوگوں میں تأدب پایا جاتا تھا۔ تأدب کا مطلب یہ ہے کہ ادب اور احترام۔ جن ائمہ کرام رحمہم اللہ کے خلاف، ان کے دلائل کے خلاف وہ دلائل دیتے تھے، کیا مجال ہے کہ کبھی ان کے ادب میں فرق آ جائے؟
تو علمی تحقیقات کے اب کے مدعی ان میں نہ تعبد رہا ہے نہ تأدب رہا ہے۔ تعبد اللہ کی عبادت کثرت سے کرنا اور تأدب ادب کرنا۔ تو جن لوگوں کو کوئی عزت ادب احترام کے الفاظ تک معلوم نہیں ہیں اور جن کی زندگیوں میں عبادت کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ جی حدیث میں یوں آیا ہے اور حدیث میں یوں آیا ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے حدیث کو دیکھ کر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اسے نہیں پتہ ہوتا کہ ان احادیث کو پوری تصحیح تحسین اور حدیث کے حسن اور صحیح ہونے کے باوجود امت نے قابل افتاء نہیں باندھا۔ انہوں نے کہا یہ احادیث صحیح ہیں ہماری سر آنکھوں پہ، لیکن اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ اب ایک آدمی حدیث کی کتاب میں کوئی چیز پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی کی تقلید نہیں کرنی، نہ ابو حنیفہ کی، نہ شافعی کی، نہ مالک اور نہ امام احمد رحمہ اللہ، مجھے کسی کے پیچھے نہیں چلنا، میں ہوں اور میری تحقیق ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ احادیث جن پر پوری امت نے عمل نہیں کیا، اب یہ کون سا دین آئے گا جس پر یہ عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حدیث میں یوں آیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کا احترام اور ہر چیز جس کی خالصتاً نسبت ان کی طرف ہے اور وہ نسبت اپنے طور پر درست ہے، اس کا احترام لازم ہے۔ اس لیے یہ دین کی ایک نئی روش چلی ہے اور پوری امت کی تاریخ کو بھلا کر، کتابوں سے بے نیاز ہو کر، نقل سے بے نیاز ہو کر، اپنی زندگی، تاریخ، تحقیق، تجربہ اور ساری احادیث اور وسیع النظر ہونے سے بالکل یکسو ہو کر اور ان میں سے کسی بھی چیز میں عمق پیدا کیے بغیر یہ کہتے رہنا کہ میں حدیث پہ عمل کر رہا ہوں، لوگوں حدیث میں ایسے آیا اور حدیث میں، یہ انتہائی خطرناک فتنہ ہے جو ہمارے دور میں رواج پا گیا۔ اور بچہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اور جس کو دیکھو کتاب و سنت کے نعرے لگاتا ہے، اور اس سے آپ قرآن پاک کھول کے 5-7 جگہ پر پوچھ ہی لیں کہ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے تو اس سے وہ بھی نہیں آتا۔ یہ فتنہ، یہ آزمائش پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، اور خاص طور سے امریکہ اور اسی طرح آسٹریلیا، برطانیہ، ان ممالک میں زیادہ پھیل گئی ہے کیونکہ وہاں لوگوں کو دین کی جستجو ہے اور وہ براہ راست صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کم کسی بات پر تیار نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے بہت سی چیزیں پوچھی جاتی ہیں، بہت سے سوالات آتے ہیں، اور یہ حدیث آئی ہے، یہ حدیث آئی ہے، یہ حدیث آئی ہے، اور ان احادیث سے مطلب کو نکالنا، استنباط کرنا، اس حدیث کی فنی حیثیت پر بحث کرنا، اس کے بعد جا کر کہیں فتویٰ آتا ہے۔ اعمش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، امام تھے، اور انہوں نے ایک مسئلہ وہ بیان کیا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے عرض کیا کہ حضرت مسئلہ یوں نہیں یوں ہے۔ تو انہوں نے کہا ابو یوسف
تمہیں اس کا کیسے پتہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اسی حدیث سے جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ اصل میں یوں مسئلہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ تو وہ بڑے سلیم الفطرت لوگ ہوا کرتے تھے، اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کر لیتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ابو یوسف تمہارے تو ماں باپ کا نکاح بھی اس وقت نہیں ہوا ہوگا جب یہ حدیث مجھے یاد تھی، لیکن سمجھ آج آئی ہے کہ کیا ہے۔ فقہ ایک اور چیز ہے، حدیث ایک اور چیز ہے، تفسیر ایک اور چیز ہے، منطق اور فلسفہ ایک اور علم ہے، اور اسی طرح صرف و نحو اور علم ہے، بہت گہرا اور ٹھوس علم چاہیے، اور اس کے بعد فتویٰ دیتے ہیں۔ جو بچے دین کے کسی بھی موضوع پر کام کر رہے ہیں ان کی خدمت میں بہت نرمی اور بہت پیار و محبت سے عرض کرنا ہے کہ بیٹے حدیث کو سن کر ڈائریکٹ فتوے پہ اتر آنا یہ بہت مشکل بات ہے۔ آپ تقلید کیجئے یا پھر آپ اپنی زندگی اس میں بسر کیجئے، ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، کسی اور جاب میں لگ جائیں، اور یا پھر آپ آ کر حدیث کے میدان میں تباہر حاصل کریں، حدیث کی کتابیں پڑھیں اور پڑھائیں۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ ایک آدمی بیک وقت دونوں میدان اختیار کر لے اور پھر دونوں کے عروج اور ٹاپ تک پہنچائے۔ اللہ کا فضل کسی پہ ہو تو ہاں ایک الگ بات ہے، مگر احادیث میں بہت سی چیزیں ایسی آئی ہیں کہ ان کے صحیح ہونے کے باوجود امت نے اس پر فتویٰ نہیں دیا۔ ہم آپ کو ایک روایت سناتے ہیں، اور روایت ہے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ امت کی بہت مایہ ناز خواتین میں سے تھی، بہت احادیث ان سے روایت۔ اور اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی ہوئی تھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے، اور جعفر ہم اسے تھوڑا سا تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں۔ جعفر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ یہ 4 بھائی تھے، اور طالب، جعفر، عقیل اور علی، چاروں حضرت ابو طالب کے صاحبزادگان میں سے تھے، اور ہر ایک بھائی اپنے بھائی سے 10 سال بعد پیدا ہوتا رہا، تو 40 سال تک یہ سلسلہ ان کی اولاد کا جاری رہا، اور ہر 10 سال کے وقفے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 بیٹے دیے۔ عقیل رضی اللہ عنہ یہ وہی ہیں جن کا بیٹے مسلم بن عقیل کربلا کے میدان میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کربلا کے واقعات میں مسلم ابن عقیل کا تذکرہ کئی مرتبہ ملتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب جانتے ہیں، یہ جعفر تھے، اور جعفر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی عمزاد، چچا زاد بھائی تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد عقیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے ساتھ اسے ملا دیا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ بار بار فرماتے رہے کہ اچھا آج رات ہم کہاں ٹھہریں گے، آج رات کہاں گزاریں گے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کا اپنا گھر موجود ہے، کاشانہ مبارک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حل ترک لنا عقیل شیئن، عقیل نے کوئی چیز میری رہنے دی ہے؟ تو عقیل رضی اللہ عنہ یہ تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور جعفر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ جعفر کے دادا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ایک ہی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا جعفر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ ان کی شکل و صورت مجھ سے ملتی ہے، یعنی دادا کی وجہ سے دونوں میں بڑی شباہت تھی۔ اور جعفر رضی اللہ عنہ
حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، پھر حبشہ سے آئے تھے جس دن خیبر فتح ہوا ہے اس دن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی جعفر رضی اللہ عنہ سے۔ آپ لیٹے ہوئے تھے اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک چادر آپ نے باندھی ہوئی تھی اور دوسری اوپر اوڑھنے کی بجائے آپ نے اسے سر سے پاؤں تک لے لیا، تو دستک ہوئی تو آپ لیٹے ہوئے تھے خیبر سے بھی وہیں، تو آپ نے پوچھا کون کا؟ جعفر۔ اب کون جعفر؟ ان کا جعفر ابو طالب کے بیٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے اٹھے، ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے سب سے زیادہ جسم مبارک اس دن دیکھا، پوری کمر پہ کوئی چیز نہیں تھی، چادر کھینچتے ہوئے تشریف لے گئے اور جعفر رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا جیسے پیالہ ہو جاتا ہے، اور چوما اور کہا جعفر کچھ پتہ نہیں ہے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہے یا تمہارے آنے سے زیادہ خوشی۔ ان جعفر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا میدان جنگ میں رومیوں کے خلاف، اور جعفر کی شادی ہوئی تھی اسما بنت امیس سے۔ اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ یہ ایک مرتبہ ان کی شادی ہوئی ہے جعفر رضی اللہ عنہ سے، اور جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نکاح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پڑھا دیا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے وفات پر یہ پھر بیوہ ہو گئیں، تو پھر تیسرا ان کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، وگرنہ تو یہ پہلے بھابھی تھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، ان کی اولاد ہوئی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے ان کی وفات کے وقت کہا تھا کہ کچھ ایسے بتا دیں کہ میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے جو شریف عورتوں کو اپنے شوہروں سے وہی کرتی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرے بعد کسی سے شادی نہ کرنا۔ پھر فرمایا معاویہ تمہیں پیغام بھیجیں گے تو نہ قبول کرنا، اور وہی ہوا، انہوں نے پیغام بھیجا اور انہوں نے کہا میری عمر ہی کیا رہ گئی ہے کہ میں شادی کروں، اور شاید 20-25 دن بعد پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ یہ ہیں۔ تو جو پہلی شادی جعفر سے ہوئی تھی ان سے ان کے 3 بیٹے ہوئے تھے، ایک تھا عون، ایک عبداللہ اور ایک محمد۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے جب تشریف لاتے تھے واپس، تو آپ کے استقبال کے لیے یہ بچے جاتے تھے، سیدنا حسن بھی، حسین رضی اللہ عنہ، بچے چھوٹے چھوٹے سارے جمع ہو جاتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو اپنے گھوڑے پہ بٹھا لیتے تھے۔ تو ان بھائیوں کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جعفر کے لیے اتنے بڑے الفاظ کہے ہیں کہ غالباً کسی کے لیے اتنے بڑے الفاظ نہیں ملیں گے۔ قصہ یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا کہ جعفر اگر شہید ہو جائیں تو ان کے بعد غالباً فرمایا تھا ابن رواحہ کو جھنڈا دے دیا جائے، پھر تیسرے امیر کا خالد ابن ولید، اور اطلاع مل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جعفر شہید ہو گئے۔ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کہا لڑائی ہوئی اور جعفر شہید ہو گئے، پھر فرمایا فلاں، پھر فرمایا فلاں، اور اٹھ کے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے۔ اسما بنت امیس نے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تو وہ سمجھ گئیں کہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو اپنے جسم مبارک کے ساتھ چمٹا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک کے ایک طرف کر لیا۔ تو اسما بنت امیس نے پوچھا کہ کیا جعفر کی شہادت ہو گئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں۔ اس پہ اسما رضی اللہ عنہ کی چیخ بلند ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا محلے والوں سے کہ اسما کا خیال کرو، بڑی مشکل پیش آ گئی ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ یہ 3 دن تک کا کھانا جو ہے وہ اصل میں یہیں سے شروع ہوا تھا۔ 3 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ان 3 دنوں میں آپ نے ایک پیغام بھی بھجوایا، وہ آپ کے سامنے بھی پڑھ دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بچوں کے سر صاف کراؤ۔ سر مڈائے گئے، آپ نے انہیں اپنے ساتھ چمٹایا اور آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم
جعفر کی اولاد دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ان کا وارث ہوں۔ بہت بڑا جملہ ہے، فرمایا دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ان کا وارث ہوں۔ بہت بڑی بات فرمائی۔ یہ تو تھا وہ قصہ۔ حدیث کی کتابوں میں کیا آتا ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ خود راویہ ہیں، اور اسماء رضی اللہ عنہ کی یہ روایت آپ کو مسند احمد میں مل جائے گی، ہر جگہ مل جائے گی۔ بہت مشہور چیز ہے جس کو ہم نے چند الفاظ میں کچھ فکروں میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں اسماء بنت امیس، یہ عبداللہ ابن شداد کی روایت ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے۔ اس پہ حافظ ابن حزم ظاہری نے اعتراض کیا ہے کہ عبداللہ ابن شداد کی ملاقات حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے نہیں ہوئی۔ چنانچہ وہ اس حدیث کو ماننے میں تأمل کرتے ہیں، لیکن بہت جگہ یہ روایت آئی ہے۔ ان کی اس اعتراض کے ابن حزم کا جواب بھی علماء نے دیا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیوم الثالث، تیسرے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف آوری ہوئی، تشریف لائے، من قتل جعفر کے قتل کے بعد، جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، فقال، اور آپ نے فرمایا لا تحدی بعد یومک ھذا، آج کے دن کے بعد اب تم نے سوگ نہیں منانا۔ 3 دن کے بعد تشریف لائے اور فرمایا آج کے دن کے بعد سوگ نہیں ہے۔ دوسری حدیث اسی مسند احمد میں آئی ہے، اور اس میں سے اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، لما اصیب جعفر، جب جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، آتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور فرمایا قومی، کھڑی ہو جاؤ، البسی ثوب الحدادث، اور دیکھو وہ جو سوگ میں، ماتم میں لباس پہنتے ہیں نا، یہ بس 3 دن تک پہننا ہے۔ جعفر رضی اللہ عنہ کا سوگ 3 دن تک منانا ہے۔ ثم اصنعی ما شئت، اور اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے کرو۔ 3 دن سوگ اور اس کے بعد جو مرضی کرو۔ اس کا مطلب ہے تم گھر سے باہر بھی جا سکتی ہو، جو کچھ چاہے کرو، اچھے کپڑے پہنو، جو کچھ چاہے کرو، سرما لگاؤ۔ عدت کہاں گئی؟ حالانکہ عدت تو قرآن کہتا ہے، وہ مختلف عدتیں بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بچے کی پیدائش سے عدت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ 3 مہینے۔ مختلف خواتین کے حالات دیکھ کے قرآن نے مختلف عدتیں بتائی ہیں، تو یہ عدت کہاں گئی؟ آپ نے کبھی اس حدیث کو سوچا ہے؟ اگلی روایت دیکھیے، طبرانی میں آئی، یہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا ہی کی روایت ہے۔ فرماتی ہیں کہ لما اصیب جعفر، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تسکنی ثلاثاً، 3 دن تک سکون سے رہو، یعنی اپنے گھر میں ہی رہو، سکونت اختیار کرو۔ ثم اصنعی ما شئت، اور 3 دن کے بعد تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آزادی بالمقابل پابندی، اور عدت میں تو ساری پابندیاں ہیں۔ جیسے جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد بھی اس روایت کو کہتی ہے، اور وہ کہتی ہیں ہماری والدہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ ایک بات یاد آ گئی، اس سے تاریخ میں دیکھیے گا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے نا، عون، محمد اور عبداللہ، تو عبداللہ ابن جعفر جو تھے، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور بیٹا پیدا ہوا، اور عبداللہ ابن جعفر جو تھے،
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، یہ خالص ہاشمی سید، وہیں مانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر زکوٰۃ منع فرمائی ان میں یہ جعفری بھی تو ہیں، سادات بھی تو ہیں، ان سب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور جعفر کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے جب پیدا ہوئے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دوست تھے یہ عبداللہ، تو انہوں نے کہا میرے نام پہ اپنے بچے کا نام رکھنا، تو معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب بن عبد المطلب یہ نسب نامہ بنتا ہے۔ سادات کرام کے رضی اللہ عنہم تعلقات اس وقت تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اچھے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے غالباً 15,000 تولے سونا دیا تھا انہیں کہ اپنی زندگی میں مختلف چیزوں میں صرف کریں، تو معاویہ رضی اللہ عنہ ان میں بڑے تھے۔ اور یہ جو عبداللہ کے بیٹے جنہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہا کہ میرے نام پہ اپنے بچے کا نام رکھنا، یہ اور یزید دوست تھے۔ یہ اس یزید بد نصیب کی حرکتیں تو کربلا میں پھر اس کے بعد ظاہر ہوئی ہیں جب یہ بادشاہ بنا ہے۔ جیسے لڑکی کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اپنے گھر کی ہو جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ شخصیت کیا ہے۔ اس کے کرتوت اور معائب تو سامنے آئے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد اس کا دور حکومت آیا، اور حضرت معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب بن عبد المطلب نے اشعار کہے ہیں یزید کی شان میں، بڑے گہرے دوست تھے آپس میں، جیسے وہی کرتا ہے کہ جوانی میں لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور پھر کبھی کسی کے معائب کھلتے ہیں یا کچھ ہوتی ہے بات تو آدمی کہتا ہے یہ تو اتنا اچھا آدمی تھا، اس کو کیا ہو گیا ولیعذ باللہ، ایسی چیزیں۔ تو اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ کو یہ مل جائے گا ان ہاشمیوں کے، ان سادات کے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے اولاد کے اور ان کے امویوں کے آپس کے کیسے اچھے تعلقات تھے۔ اور یہی معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب بن عبد المطلب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا جب خون ہوا ہے اور جب شہادت ہوئی ہے تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے جس میں شہادت پائی ہے کرتے میں، اسی کرتے کو خون آلود اس کرتے کو انہوں نے ہی پہنا تھا مدینہ منورہ میں لے کے، اور پھر یہی اسی حالت میں مکہ چلے گئے تھے۔ اور مکہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کٹی ہوئی انگلیاں اور یہ خون سے بھرا ہوا لباس ام المومنین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس نے پہنا ہوا ہے، تو انہوں نے پوچھا، ان کا امیر المومنین کی شہادت ہو گئی ہے۔ طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے اسی عبداللہ معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب بن عبد المطلب کو دیکھ کے ہی آگے ساری چیزیں چلی تھیں۔ تو ان کے تعلقات اس وقت تک بھی اچھے تھے، یہ چیزیں تھیں۔ یہ آپ کو تاریخ میں مل جائے گا، ابن عساکر کی تاریخ دیکھ لیجئے، اس میں اعلام اس کو دیکھ لیں، وہاں مل جائے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ان کے گھر، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ ابن حزم نے المحلہ میں حدیث نقل کی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ ان اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ استاذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اجازت طلب کی کہ ان تبکی علی جعفر، کہ اللہ کے رسول اجازت دیں میں اپنے شوہر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ پہ رو لوں، سوگ مناؤں۔ وہی امراتہ، اور اسماء بنت امیس بیوی تھیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی، فاذن لها 3 ایام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک کی اجازت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہ ہے اجازت 3 دن تک رونے کی، اور یہی امت میں رائج رہا۔ دوسری حدیث آئی ہے
ابو داؤد کی مراسیل میں وہاں ایک لڑکی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن تک اجازت دی تھی رونے کی، سوگ منانے کی، وہاں یہ آیا ہے، یا 10 دن تک اجازت دی تھی، بہرحال مراسیل ابو داؤد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اجازت طلب کی کہ میں جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ رو لوں، فَأَذِنَ لَهَا 3 أَيَّامٍ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد، انہیں 3 دن کی اجازت کے بعد بعث الیہا، ایک شخص کو بھیجا۔ کون شخص تھا؟ محدثین نے اس پہ بھی بحث کی ہے۔ کسی چیز کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو صحیح، ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ ان محدثین نے بیان کیا، اور مورخین نے 3 دن جب پورے ہوئے تو آپ نے فرمایا انت طہری، پاک ہو جاؤ، نہا لو، دھو لو، غسل کر لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کا غسل ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ وَاقْتَحِلِي، اور سرما لگاؤ۔ اب غور کریں، یہ جتنے کہتے ہیں نا حدیث میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے اور ہمیں حدیث پہ عمل کرنا ہے، یہ میں حدیث پہ حدیث لا رہا ہوں، حدیث پہ حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ دونوں حکم فرمایا انت طہری، پاک ہو جاؤ، اور دوسری بات فرمائی کہ وَاقْتَحِلِي، اور سرما لگاؤ۔ شوہر، بھائی، والد، کسی کی میت پر بھی سوگ کرنے کی اجازت اس سے پتہ چلتی ہے، ہو گئی۔ اس کے بعد نہانا کہاں آیا ہے؟ یہ کس روایت میں آیا کہ 3 دن سوگ منا لو اور اس کے بعد تم نہاؤ؟ کہیں بھی نہیں۔ بات یہ ہے کہ عرب اس زمانے میں سوگ کے لیے کپڑے پہنتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ 3 دن تک تم وہ کپڑے پہنو جو سوگ کے موقع پہ عورتیں پہنتی۔ یہ کیا بات ہے؟ کیونکہ یہ تو عدت میں ہونی چاہیے تھی، اور حکم کیا ملے ہیں؟ 2، پاکیزگی کا اور دوسرے سرما لگانے کا۔ یہ یاد رکھیے گا، آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ ایک بات آتی ہے، اس میں ہم آپ سے عرض کریں گے۔ پھر دیکھیے ابن حبان نے اپنی صحیح میں جو صحیح ترین احادیث نقل کی ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے کہا، قالت فرماتی ہیں، لما اصیب جعفر بن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے جعفر رضی اللہ عنہ، یعنی ان کے شوہر جو تھے اسماء رضی اللہ عنہ کے، کہتی ہیں کہ جب ان کے شہید ہوئے، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا اور فرمایا تسلیمی ثلاثاً، 3 دن اپنے آپ کو سکون سے رکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ رونا دھونا، یہ چیزیں، سوگ منانا، بس اس حالت میں رہنا۔ ثم اصنعی بعد ما شئتا، اور اس کے بعد جو چاہو کرو۔ اس کے بعد نہانا بھی ہے، اس کے بعد سرما بھی لگانا ہے، اس کے بعد گھر سے چلی جائیں، کسی سے جا کے مل آئیں، کوئی بات ہو جائے، فرمایا یہ کرو۔ پھر دیکھیے اب اس کے بعد ایک اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسلیمی کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں یا تسلبی کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ محدثین کہتے ہیں یا تو یہ کہا تھا کہ تسلیمی، سلامتی اور سکون کے ساتھ، آرام سے، جو بھی رواج ہیں، جو بھی چیزیں ہیں انہیں پورا کرو، یا یہ فرمایا تھا کہ تسلبی، تسلبی کا مطلب سوگ منانا، 3 دن تک سوگ مناؤ۔ وہ کپڑے جو سوگ کے لیے خواتین پہنتی ہیں عربوں کے قاعدے کے مطابق وہ پہن لو، اور اس کے بعد صنعی بعد ما شئتا، اور اس کے بعد جو تمہارا جی چاہے کرو۔ یہ ساری احادیث صحیح سند کے ساتھ آپ کو مل جائیں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدت کہاں گئی؟ ایک اعتراض تو کافر کرتے ہیں، وہ بھی سن لیجیے، اور ایک اعتراضات ان سب چیزوں پہ وہ ہے جس کے مطابق اعتراض نہیں ہے، بلکہ اس حدیث سے ایک چیز بریلوی حضرات، احمد رضا خان صاحب وغیرہ ثابت کرتے ہیں،
آپ جب علم کی بات کرتے ہیں نا تو بچوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے منہ کا ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ اس کے اثرات کہاں جا کر مرتب ہوتے ہیں۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدت ختم کر دی تھی۔ صاف آتا ہے کہ آپ سرما لگائیں، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں۔ اس طرح کی روایات یہ کفار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا اپنی شادیاں 9 ہیں اور 11 ہیں، اور جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی کہا کہ میں کروں گا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ، تو وہاں پر صاف فرمایا کہ علی اگر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں، اسے گھر واپس بھیج دیں۔ علی نہیں جانتے وہ میری جان ہے، وہ میرے جسم کا حصہ ہے، بضعۃ منی، میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، میرا گوشت ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ اور علی کو نہیں معلوم کہ جس چیز سے وہ پریشان ہوتی ہیں میں اس سے پریشان ہوتا ہوں، اور جس چیز پہ وہ ناراض ہوتی ہیں میں ناراض ہوں۔ اللہ کی قسم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے رسول اللہ کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی یہ دونوں ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ مستشرقین کافر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی بیٹی پہ بیٹی آ رہی ہے تو اس طرح، اور خود سوکن پہ سوکن، اور پھر تیسری اور پھر چوتھی، وہاں کیا ہوا تھا؟ اعاذم باللہ، استغفر اللہ۔ اپنے گھر میں عدت آ رہی ہے تو 3 دن بعد ختم، اور کسی اور پہ عدت آتی تھی تو پھر کیا ہوتا تھا؟ یہ اس طرح کی روایات سے کفار جو فائدہ اٹھاتے ہیں اور کفار اس طرح کی چیزیں پیش کرتے ہیں، اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دشمن کے پاس کیا ہتھیار ہیں، کن چیزوں سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام تو نہیں جانتے، اور جانتے بھی ہوں تو ان کے اندر جو کفر بھرا ہوا ہے وہ اس کو تسلیم کب کرنے دیتا ہے؟ اور اس سے دوسری دلیل لیتے ہیں اس طرح کی احادیث سے۔ ہمیں یہ نہیں یاد اب کہ یہ حدیث بھی انہوں نے شامل کیا ہے یا نہیں، لیکن فتاوی رضویہ میں مولانا حافظ خان صاحب نے انہوں نے کئی احادیث نقل کی ہیں کہ شارع حقیقی اللہ ہے اور شارع حقیقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ جس طرح اللہ حلال اور حرام اس کا حکم دیتا ہے، بالکل ٹھیک اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دیں، کسی چیز کو حرام قرار دیں۔ یہ ان کا بھی اختیار ہے اور اللہ کا بھی اختیار ہے۔ جبکہ حنفیہ کے محققین دو حوالے شاید کافی ہو جائیں۔ علامہ عبدالعلی رحمہ اللہ متاخرین میں جنہوں نے علم کے جھنڈے گاڑے ان میں سے ایک تھے۔ انہوں نے اصول فقہ کی کتاب ہے مسلم الثبوت، اس کی شرح لکھی ہے فواتح الرحموت۔ اس میں انہوں نے اس پہ بحث کی ہے کہ شارع حقیقی حقیقت میں شریعت کو بیان کرنے والا، حقیقت میں شریعت کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا فقط اللہ؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک شارع حقیقی صرف اللہ ہے۔ اللہ کو یہ اپنے بندوں پہ حق حاصل ہے کہ ان کے لیے جو مرضی وہ قانون بنائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح کی احادیث میں کوئی چیز بیان فرماتے ہیں تو وہ در حقیقت وحی ہوتی ہے ان پہ خدا کی طرف سے اتنی جلدی کہ وہ وحی کے مطابق عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں بھی اسی کو لکھا ہے کہ شارع حقیقی اللہ ہے۔ اور اس طرح کی وہ احادیث جیسے حج کی حدیث میں بھی آیا ہے، ایک لڑکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا تھا کہ اس کے والد اور حج کا معاملہ تھا، تو اس سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ہاں کہہ دیتا
تو ان کے لیے حج ضروری ہو جاتا۔ خان صاحب نے اس سے استدلال کیا ہے، مرزا خان صاحب نے 20-30 احادیث اس مقام پر لائے ہیں، یہ فتاوی رضویہ میں۔ سوال یہی ہے، پھر لوٹ آئیں اصل چیز پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ اس لیے کہ ان کو تو عدت گزارنی تھی، وہ عدت کے ایام کہاں گئے؟ اب اسی حدیث کی ذرا سی اور چیز دیکھ لیں، وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں جو کچھ لکھا ہے صحیح بخاری کی شرح، شوہر کے انتقال پہ کیا ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطلاق میں عدت کا ذکر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عورت جو ہے وہ خوشبو نہیں لگائے گی لأن علیہا عدت، اس لیے کہ اس وقت بھی عدت کی مدت یا پیریڈ گزار رہی ہے۔ یہ وہی زہری ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی، جن پہ مستشرقین نے شدید تنقید کی ہے، اور اسی تنقید کو بعد میں امادی صاحب کراچی والے اور مولانا امین حسن اصلاحی صاحب وغیرہ انہوں نے، اور زہری کے جو خلاف تھے یہ لوگ، اسی لیے اتنے شدید تھے کہ مستشرقین سے بھی، اور وہ کہتے تھے کہ شیعت کا حقیقی تانا بانا یہ زہری نے بنا ہے، میں اس کے زمانے میں ہوتا تو اسے قتل کر دیتا۔ یہ الفاظ ہیں جو براہ راست میں نے ان سے سنے، اور موت کے بعد اللہ اگر پوچھے تو میں شہادت اور گواہی دوں گا، حالانکہ اس کا علم کامل ہے کہ زہری سے انہیں اتنی نفرت تھی، تو یہ جتنی احادیث آتی ہیں پھر ان کا کیا کرنا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا، زہری نے کہا کہ لا ارا ان تقرب صبیۃ الطیب، میں دیکھتا ہوں کہ بیٹی کو، بچی کو خوشبو نہیں لگانی، اس لیے کہ اس پہ عدت ہے، اور پھر اس کے بعد وہ لائیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سند، اور 3 احادیث انہوں نے ذکر کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زینب نے کہا، یہ زینب کون تھیں؟ یہ زینب تھیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی، اور زینب بیٹی تھیں، بچی تھیں، تو اس لیے یہ جو ابن تین وغیرہ محدثین نے کہا ہے نا کہ زینب کی کوئی روایت نہیں ملتی، تو 2 روایتیں تو بہت ہی آسان ہیں۔ ایک تو ان کا نام برہ تھا، یہ خود کہتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام تبدیل کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوتیلی بیٹی تھی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی ہو گئی تھی شہادت، اور ام المومنین سلمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے شوہر سے بڑا تعلق تھا، تو یہ ان کی میت پہ رو رہی تھیں بہت زیادہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تعزیت کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ انہیں تسلی دی تھی، اور یہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا کی کہ اللہ مجھے اس سے بہتر بدل عنایت فرما، تو میرے ذہن میں بار بار آتا تھا کہ میرے شوہر کا بدل کون ہو سکتا ہے، میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے، لیکن میں نے دعا مانگ لی، پڑھ لی، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا تو اس دن مجھے خیال آیا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر سے اچھے، ان سے ان کی اولاد تھی، وہ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی اس کا نام تھا زینب۔ اس لیے بعض محدثین نے یہ جو کہا ہے کہ زینب نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، ان کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ زینب اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کر رہی ہیں، اور زینب وہ بھی روایت بیان کرتی ہیں کہ برہ میرا نام تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تعریف اچھی نہیں، برہ کا مطلب بہت نیک، آپ نے فرمایا تم زینب ہو۔ تو زینب کہتی ہیں دخلت علی ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی ابوہا، میں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رملہ رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئیں جبکہ ان کے والد ابو سفیان بن حرب کا انتقال ہوا تھا۔ ابو سفیان کی اولاد تھے معاویہ رضی اللہ عنہ، ابو سفیان کے دوسرے بیٹے تھے یزید رضی اللہ عنہ،
بہت قابل آدمی تھے، اور یزید کو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے شام کا امیر مقرر کیا تھا۔ پھر یزید کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے چھوٹے بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام پہ مقرر کر دیا تھا۔ وفات سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو خطبہ دیا ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے دونوں بھائیوں کو ایک کے بعد دوسرے کو وہاں کی حکومت دے دی تھی، اور یہ چیز درست نہیں تھی۔ تو ایک بیٹا ہوا ان کا یزید، دوسرے معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی یہ صاحبزادی تیسری رملہ۔ تو زینب جو ابو سلمہ کی بیٹی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوتیلی بیٹی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، سفیان بن حرب کا۔ فدعت ام حبیبہ بطیب، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو کا برتن منگوایا۔ تو پچھلے زمانوں میں وہ خوشبو خانہ ہوا کرتا تھا، جیسے باورچی خانہ، اس طرح کے گھروں میں کمرے ہوا کرتے تھے۔ بڑا پیسہ تھا مسلمانوں کے پاس، بڑی بڑی کوٹھیاں بنتی تھی، کنالوں میں گھر ہوا کرتے تھے۔ تو جو زیبائش اور آرائش مرد و عورت جس کمرے میں بھی جا کے حاصل کرتے تھے اسے خوشبو خانہ کہتے تھے۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں سیکری میں جو خوشبو خانہ تھا، یہ آئے تھے عیسائی اکبر کو عیسائیت کی دعوت دینے، تو پوچھا گیا تو ان کا خوشبو خانے میں انہیں ٹھہراؤ، پادری وہاں ٹھہرائے گئے تھے۔ تو انہوں نے منگائی خوشبو، اور خوشبو میں ایسی چیز تھی جو پیلی تھی، رنگ نظر آتا تھا۔ فدہنت منہ جاریتن ثم مست بعارضیہا، ام المومنین رضی اللہ عنہا نے خوشبو میں ہاتھ ڈالا اور اسے اپنے گالوں پہ ملا، اور پھر فرمانے لگی کہ واللہ مالی بالطیب من حاجتن۔ ام المومنین رملہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی کیا ضرورت ہے اب اس عمر میں، اور مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو آج خوشبو لگائی ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا لا یحل کسی لامرأۃ، کسی خاتون کے لیے جائز ہی نہیں ہے، تؤمن باللہ والیوم الآخر، جو عورت یہ وصف بیان کیا اس کا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، ان تحد علی میت فوق ثلاث لیال، کہ وہ کسی پر بھی سوگ منائے 3 دن سے زیادہ، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ والد کا انتقال ہوا ہو تو، بھائی کا انتقال ہوا ہو تو، کسی کزن کا انتقال ہوا وغیرہ وغیرہ، الا علی زوجین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستثنا قرار دیا، فرمایا شوہر 4 اشہر وعشرن، 4 مہینے اور 10 دن تک عورت اپنے شوہر کا سوگ منا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی پر بھی سوگ منائے۔ اسماء رضی اللہ عنہ کے شوہر کی تو شہادت ہوئی تھی، جعفر رضی اللہ عنہ کی، انہیں کیوں کہا کہ بس 3 دن، اور 3 دن کے بعد ختم۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بخاری میں، یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عدت مقرر فرما رہے ہیں، اور وہاں فرما رہے ہیں کہ صرف 3 دن تک اسماء آپ سوگ منائیں، اور اس کے بعد سب آزادی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہی دوبارہ یہ روایت لائے ہیں، قالت زینب، یہی زینب جو صاحبزادی ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی، کہتی ہیں میں نے سنا اپنی والدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے، کہتی ہیں کہ ایک عورت حاضر ہوئی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقالت یا رسول اللہ، اور عرض کیا اللہ کے رسول، ان ابنتی توفی عنہا زوجہا، میری جو بیٹی ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یعنی عورت نے آ کے کہا کہ میرے داماد کا انتقال ہو گیا، اور اب جو میری بیٹی ہے اس کی بیوی، اس کی آنکھوں میں تکلیف شروع ہو گئی ہے،
تو کیا میں اس کی آنکھوں میں سرما لگا سکتی ہوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ مرتین، 2 مرتبہ یہ فرمایا کہ نہیں لگا سکتی، نہیں۔ او ثلاثن، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کہا، کل ذالک یقول، جتنی مرتبہ بھی اس عورت نے پوچھا آپ نے فرمایا لا، نہیں ہو سکتا، نہیں سرما لگانے کی اجازت، سرما نہیں لگانا۔ ثم قال، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا اللہ کے رسول میری بیٹی نابینا ہو جائے گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صورت نہیں ہے، سرما نہیں لگانا۔ عدت تھی نا، اور وہاں حکم فرمایا کہ اسما 3 دن ہو گئے، اٹھیں، نہائیں اور سرما لگائیں۔ اسما رضی اللہ عنہ کی عدت کہاں گئی؟ اس لیے جو بچے شور مچاتے ہیں نا، حدیث میں یہ آیا، اور حدیث میں یہ آئے حضرت وہ ساری احادیث امام احمد کی اور کس بڑے ابن حبان کی اور فلاں کی رحمہ اللہ، ان کی روایتیں، اس کو کہاں لے جانا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انما ہی 4 اشہر و 10، 4 مہینے اور 10 دن تمہاری بیٹی عدت گزارے گی۔ وقد کانت احداکن فی الجاہلیت ترمی بالبعرۃ، اور حال یہ تھا تمہارا زمانہ جاہلیت میں کہ تم عورتیں علی راس الحول 1 سال عدت گزارتی تھی، اور پھر گندگی کو چھو کر پھر تم باہر آتی تھی عدت گزارنے کے کمرے سے۔ شکر نہیں کرتی ہو اللہ نے اسے 4 مہینے 10 دن اور گندگی اور وہ چیزیں رکھی نہیں، اس کی تشریح ایک جگہ ہو چکی، اس لیے نہیں کرتے۔ خلاصہ اس کا بھی یہی ہے کہ عورتوں کو الگ کر دیا جاتا تھا، عدت میں بالکل بدتر کپڑے پہنا کے اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، سال گزر جاتا تھا، پھر وہ کتا یا گدھا ان چیزوں کو چھوتی تھی، کوئی گندگی اٹھا کے اس پہ پھینکتی تھی، پھر یہ علامت تھی کہ اب عدت سے باہر آ گئی۔ ایک جگہ اس کی کافی تشریح ہو گئی، دیکھا آپ نے۔ حمید کہتے ہیں کہ میں نے زینب رضی اللہ عنہا سے کہا وما ترمی بالبعرۃ علی راس الحول، یہ سال گزارنے کے بعد زمانہ جاہلیت میں عورتیں یہ کیا کرتی تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گندگی پھینکتی تھیں؟ تو پھر انہوں نے بتایا، زینب کہتی ہیں کہ عورت کا یہ حال ہوتا تھا۔ پھر یہ ساری اسی کی تشریح ہے جو آپ سے ابھی 2 لفظوں میں عرض کیا، ایک جگہ بہت تفصیل سے اس کو عرض کر چکے۔ یہ ہیں زینب، عورت کا سوگ منانا اور عورت کا عدت کسی نے امت میں سے انکار نہیں کیا، کسی نے بھی۔ 2 آدمیوں نے انکار کیا ہے، شعبی نے اور حسن بصری نے۔ اگر شاذ اقوال ہی لینے ہو نا، اور کسی کی تقلید نہیں کرنی، کسی کی بات نہیں ماننی، کتاب و سنت کافی ہے، تو یہ حسن بصری اور شعبی دونوں عورت کے لیے عدت کو واجب نہیں کہتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس پہ حیران ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ عراق سے جو دونوں ہیں حسن بصری اور شعبی، فرماتے تھے حیرت ہے کہ انہوں نے کس طرح اس کو واجب قرار نہیں دیا، عدت کو ضروری قرار نہیں دیا، کیوں؟ آخر فرماتے تھے علم کا سمندر تھے یہ لوگ، لیکن شعبی کی کون سنتا ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ کون سنتا ہے؟ کسی نے نہیں مانی امت۔ ائمہ سارے اس پہ متفق ہیں، اور سارے ائمہ، اگر بچوں تمہاری زبان استعمال کروں تو سارے ائمہ ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک طرف۔ سارے ائمہ کہتے ہیں کہ عدت گزاریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ عدت نہیں ہے۔ اسی لیے 7 دن کی ایک روایت کا استثناء ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ابو داؤد کی مراسیل میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنے والد کے 7 دن کا سوگ منا سکتی ہے، لیکن باقی پوری امت کے لیے 3 دن کا فرمایا تھا۔ اسی حدیث کی شرح میں، جس کی سند بہت مضبوط ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تشریف لاوری ہوئی ہمارے گھر،
جبکہ جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی، تو آپ نے فرمایا آج تیسرا دن ہو گیا، آج کے بعد کوئی سوگ نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ یہ الفاظ لکھے ہیں اور ان کی یہ روایت ہے، اور ابن حبان بھی اسی کے قائل ہیں، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا 3 دن اور بس یہ پورے ہو گئے ہیں، ثم مصنعی ما شئت، اب آپ کا جو جی چاہے کریں، نہائیں، سرما لگائیں، اور وہاں سرما لگانے حتیٰ کہ ماں کہتی ہے بیٹی میری بالکل اندھی ہو جائے گی، اس سے اجازت نہیں، ادھر یہ ساری اجازت ہی تو ہے۔ اگر صرف حدیث پہ ہی عمل کرنا ہے اور یہ علم لے کے اٹھنا ہے کہ ہم کتاب و سنت سے باہر نہیں جاتے، جی ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، جی حدیث یہ حدیث نہیں تو اور کیا پڑھ رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے شیخ نے ترمذی کی شرح میں کہا، ان کے شیخ تھے بلقینی رحمہ اللہ، بہت علم تھا، خیر اب ان کی طرف نام چل پڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن تک منایا جائے گا کسی کے انتقال پر بھی سوگ، اور اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا جو جعفر بن ابی طالب کی اہلیہ تھیں، پوری امت کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن شوہر کی انہیں اجازت دی، وہی والدہ، اور وہ والدہ تھیں عبداللہ، محمد اور اون، 3 ان کے بیٹے تھے۔ اور اب محدثین آ گئے، انہوں نے کہا یہ انہیں ایک طرف وہ ہیں، ایک طرف پوری امت ہے، تو وہ کہتے ہیں اچھا اس حدیث کا جواب کیا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ حدیث صحیح احادیث کے مخالف پڑتی ہے۔ اب ایک حدیث وہ ہے، باقی احادیث کے مخالف پڑتی ہے، تو باقی امت نے جتنی احادیث ہیں انہوں نے اس حدیث کو کینسل کر دیا۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کا واقعہ شاذ ہو گیا، ایک طرف کو نکل گیا، اور امت نے ان احادیث پہ عمل کیا جن احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ اب جس انسان کو ناسخ اور منسوخ کا علم نہ آتا ہو، ایک بچی کا شوہر آج شہید ہو جاتا ہے، وہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے لیے بس اس کے بعد آزادی دی تھی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو، میں بھی اسی حدیث پہ عمل کرتی ہوں، تو اب آپ اس سے کیا کہیں گے؟ والعیاذ باللہ، یہ اسی طرح کی گمراہی کی باتیں، جس طرح کسی بچے کی پیدائش پہ لوگوں نے لعن طعن کی، تو اس نے کہا مریم کیا عیسیٰ علیہ السلام نہیں پیدا ہوئے تھے؟ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، دماغ اس طرح گھومتا ہے اور شیطان گھماتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے کہا کہ جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ شہید چونکہ زندہ ہوتے ہیں اس لیے، لیکن ھذا ضعیف، یہ بات کمزور ہے۔ شہداء کی بیویاں اگر اسی طرح تیسرے دن عدت کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں، تو کہتے ہیں حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تھے، عبداللہ بن عمر بن حرام تھے، یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد تھے، یہ بھی انتقال کر گئے تھے، تو ان کی بیویوں نے عدت نہیں گزاری تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور عورتوں کو عدت گزارنی پڑے گی۔ اور پھر ایک جواب اور بھی البتہ محدثین نے دیا ہے، اس کی اصل ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اب تک نہیں ملی۔ بعض محدثین کا خیال یہ ہے کہ تیسرے دن حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے ہاں ان کے بیٹے کی ولادت ہو گئی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا غسل کرو اور تمہاری عدت پوری ہوگی، لیکن یہ کہیں ملا نہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ کوئی ایسی سند متصل ہو، کہیں آیا ہو کہ واقعی یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ محدثین کا گمان ہے کہ شاید ایسے ہوا ہو، شاید ایسے ہوا ہو، شاید تیسرے دن ولادت ہو گئی ہو بچے کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدت پوری قرار دی ہو۔ یہ شاید اور شاید کی بات ہے، وگرنہ غالباً حقیقتاً ایسے نہیں ہو۔ یا آپ نے دیکھا یہ ایک حدیث ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، تو اس لیے یہ کہنا کہ حدیث میں آیا ہے لہٰذا اس پہ عمل اس طرح ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ ہر حدیث پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کیوں نہیں فقہا نے اس پہ فتویٰ دیا؟ بس بنیادی سوال یہ ہے، فقہا کو چاہیے تھا نا کہ اس پہ فتویٰ دیتے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ عنہا کو اجازت دی تھی، لہٰذا امت میں یہ چیز ہو سکتی ہے، کسی ایک فقیہ نے امت میں فتویٰ نہیں دی۔ ہم اس کی ایک دوسری چیز آپ سے عرض کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پھر اسی موضوع پہ ہے کہ جو حدیثوں کے حوالے دیتے پھرتے ہیں نا، صحیح احادیث ہیں، بالکل صحیح، لیکن کسی فقیہ نے فتویٰ نہیں دیا، مالکی، شافعی، حنفی، حنبلی رحمہم اللہ وکثر اللہ ثوابہم، ان سب کے پیروکار ان حدیثوں کو جانتے تھے۔ کیا مجال ہے کہ امت میں کوئی اس طرف چلا گیا ہو، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد کون اس کے خلاف چل سکتا ہے؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لائے ہیں، اور پہلی روایت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل میتن، جس آدمی نے میت کو غسل دیا، فلیغتسل، اسے چاہیے کہ وہ خود بھی نہائے، ومن حملہ فلیتوضا، اور جس نے جنازے کو اٹھایا اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ یہ حدیث لائے ہیں ابو داؤد، اور ابو داؤد حدیث کی ان کتابوں میں سے ہے جن کی روایات سے سند دی جاتی۔ اس حدیث کو ابو داؤد کے بعد دوسرے آدمی جنہوں نے نقل کیا ہے امام ترمذی ہیں۔ یہ ترمذی اور ابو داؤد دونوں صحاح ستہ میں سے گنی جاتی ہیں، اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس حدیث کو اتنا اصرار کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ حدیث حسن کے درجے کی ہے۔ حسن کے درجے کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث قابل استناد ہے، حجت ہے، کہ جو کوئی بھی میت کو غسل دے اسے چاہیے خود نہائے، اور جو جنازہ اٹھائے اسے چاہیے وضو کرے۔ ابو داؤد 1، یہ ترمذی 2، سنن کبریٰ۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ تو متعدد روات سے لائے ہیں، یہ بھی سند ہے، یہ بھی سند ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی۔ 3، محلہ میں ابن حزم نے ذکر کیا ہے۔ 4، عبد الرزاق بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے، اور عبد الرزاق نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے اس حدیث کے بعد کہ وہی ناخذ، ہم اسی کو لیتے ہیں، اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں۔ جیسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی عادت طیبہ ہے نا، وہ کوئی چیز نقل کرتے ہیں، کوئی حدیث، پھر وہ کہتے ہیں وہی نہ، ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں، اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ وہ مختلف اسناد سے، جیسے کہ ابھی عرض کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ابن حبان میں بھی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے میت کو نہلایا اسے چاہیے کہ خود بھی غسل کرے، اور جس نے میت کو اٹھایا اسے چاہیے وضو کرے۔ یہ محدثین جو تھے نا، ان میں پورا ایک طبقہ آپ کو ملے گا، یہ یاد رکھنا، پورا ایک طبقہ ملے گا جو باقائمی ہوش و حواس حدیث پر غور کرتے تھے، پھر قبول کرتے تھے۔ ایسے نہیں تھا کہ کسی نے بھی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے مان لیا، ان کا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہ گرم پانی اور آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ حنبلیوں کا اب بھی مسلک ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا چچا پھر تو گرم پانی سے وضو ہوگا ہی نہیں، آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے اگر وضو ٹوٹتا ہے تو گرم پانی سے وضو کیسے ہو جائے گا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، فرمایا بھتیجے حدیثیں سننی ہو تو سن، اور اگر اس طرح کی جرح اور بحث کرنی ہے تو چلو یہاں سے۔ اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس فقیہ تھے،
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محدث تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ احادیث بیان کرتے تھے، لیکن ان سے بھی اونچا طبقہ وہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، جو حدیث کو سمجھتے بھی تھے. محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایات بیان کی جاتی ہیں، لیکن ایک طبقہ پورا ایسا ہے جو ان احادیث کو سنتا ہے، پھر عقل پر بھی پرکھتا ہے کہ عقل کی بات بھی ہے یا نہیں ہے. اسی لیے ہمیں طعنہ ملتا ہے نا حنفیوں کو کہ تم نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ سمجھدار نہیں تھے. وہ اسی لیے لکھا ہے جس نے بھی لکھا ہے. ان کا ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے، محدث تھے. اور پھر اس پہ پوری عمارت تعمیر کرتے ہیں کہ حنفیوں نے یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی توہین کر دی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی توہین کر دی. وہ اس حدیث پہ آئے نا، تو جب یہ حدیث بیان کی گئی تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے امام تھے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مجھے سعید سے بڑا آدمی مدینہ منورہ میں نظر نہیں آیا. ان کا سب سے بڑے آدمی مدینہ منورہ میں وہ تھے. حالانکہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، انہوں نے کہا لیکن فقاہت دین کی سمجھ اس سے زیادہ کسی شخص کو نہیں. آپ کو معلوم ہے انہوں نے یہ حدیث سن کے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ لو علمت انہ نجس، یہ وضو اور غسل کیوں کریں؟ اگر مجھے سمجھ میں آ جائے، میرے علم میں آ جائے کہ یہ میت ناپاک ہو جاتی ہے تو میں اسے چھوں گا ہی کیوں؟ ناپاکی کو چھو کے تو وضو کروں، چلو مستحب ہوا، نہ ہوں کوئی بات ہوئی. میت تو نجس نہیں ہوتی، اس حدیث کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو اس کے راوی کون ہے؟ ترمذی اور ابو داؤد. اس حدیث کی کتابوں کو بغیر اساتذہ کے پڑھنا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد کی حدیث، ترمذی کی حدیث کے باوجود کہا، انہوں نے کہا اس چیپٹر میں، اس باب میں کہ میت کو غسل دینے والا غسل کرے، اٹھانے والا جنازہ وضو کرے، مجھے ایک حدیث صحیح نہیں ملی. انہوں نے کہا کوئی حدیث اس باب میں صحیح ہے ہی نہیں. اب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر لیجئے. آپ تو کہتے تھے کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، آپ تو کہتے ہیں کتاب و سنت، تو یہ ترمذی کھولو، ابو داؤد کھولو، نہ ملے تو ہمارے پاس آ جاؤ یار. اس لیے بچوں یہ عدم تقلید درست نہیں ہے، یہ کام نہیں چلتے. ابو داؤد طیالسی لائے ہیں، ابن ابی شیبہ اس حدیث کو لائے ہیں، اور شرح السنہ میں بغوی لائے ہیں، دارقطنی لائے ہیں. اور دارقطنی کی سند اتنی زبردست سند ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو نہ ماننے کے باوجود لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے سارے راوی موثوقون، سارے کے سارے سکارا. کہاں جانا ہے؟ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آ گئی، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غسل دے وہ خود بھی غسل کرے اور جو اسے اٹھائے وہ وضو کرے. پھر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل لاتے چلے گئے ہیں روایات، اور بار بار وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا. اور یہاں تک کہ انہوں نے غالباً 15 کے قریب احادیث نقل کی ہیں، اور مختلف سندوں سے، مختلف روات سے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. کس نے؟ امام ترمذی نے. اور امام ترمذی کی اس تحسین پہ کہ یہ حدیث حسن کے درجے کی ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تنقید کی ہے. اور نووی کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں اور انہوں نے نووی کی بات کو نہیں مانا. نووی امام تھے حدیث کے، حافظ ابن حجر تھے، نووی تھے، ابن حمام حنفی تھے، یہ ابن تیمیہ تھے رحمہم اللہ. یہ آگے پیچھے کے لوگ ہیں، لیکن کمال کا علم اللہ نے دیا تھا انہیں حدیث میں، تو اس تحسین کو قائم رکھا ہے انہوں نے. ترمذی نے صاف لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت حسن کے درجے کی ہے. ان
میں دو جملے ہیں. ایک تو فرمایا کہ میت کو غسل دے تو خود غسل کرے. اس کو پھر کسی درجے میں تسلیم کیا ہے امت نے کہ میت سے نجاست کوئی چیز اپنے کپڑوں پہ پڑ گئی ہوگی، پھر انسان کو وہم ہو جاتا ہے. تو چلو تم نہا لو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غسل کا جو فرمایا ہے یہ محض ایک آدمی کے شک کو دور کرنے کے لیے، اس کی نفسیاتی کیفیت کا اعتبار کرتے ہوئے کہ نہا لو. اور یہ جو ہے اس میں کہ جو اسے اٹھائے وہ وضو کرے، یہ دوسرا جملہ، اس پر تو کسی نے بھی امت میں فتویٰ نہیں دیا. کسی نے امت میں فتویٰ نہیں دیا. اس کو تو پھر چلو دو چار آدمیوں کی تائید ہے. اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاں ابن حزم کے علاوہ کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے. 3 آدمی مل جائیں گے، ایک ملیں گے اوپر سے شروع کریں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کے قائل تھے. ان کے ہونے کے باوجود چاروں ائمہ نے اس پہ فتویٰ نہیں دیا. بعض تو مانتے ہی نہیں. اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے آدمی یہ ملیں گے، اور تیسرے آدمی عبدالسلام صنعانی ہے. سبل السلام انہوں نے لکھی ہے، صنعانی نے، وہ مل جائیں گے. لیکن امت میں کوئی ایسا نہیں ملے گا. ابن حزم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 1، ابن حزم 2، اور سبل السلام کے مصنف صنعانی، ان لوگوں نے کہا ہے کہ غسل دینے والے کو غسل کرنا چاہیے. ان کے علاوہ امت میں کوئی ائمہ میں سے کوئی نہیں ملے گا. آپ خود سوچیں. ایسی حدیث ہے جس کو ابو داؤد، ترمذی، ابن حزم، عبد الرزاق، ابن ابی شیبہ، 9، 10، 12 کتابیں آپ دیکھ لیں، سب اس حدیث کو لاتے ہیں اور کوئی بھی اس پہ فتویٰ نہیں دیتا. یہ کیا وجہ ہے؟ اور یہ آئے دن کی بات، یہ آئے دن کی بات ہے، ہر جگہ پیش آتی ہے. لیکن سارے ائمہ نے اس حدیث کو چھوڑ دیا. اب ان پر کیا فتویٰ لگانا ہے کہ یہ لوگ حدیث کے خلاف تھے، یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے تھے. اس لیے آج کی نشست میں ہم نے 2 باتیں آپ سے عرض کی ہیں. ایک عدت کا مسئلہ اور ایک یہ جنازے کا مسئلہ. اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو آئے دن پیش آتی ہیں. کسی نے ان حدیثوں کو نہیں مانا اور نہ ان پہ عمل کیا ہے. اب آپ بتائیں کہ کہاں ہے وہ دعویٰ کہ جی حدیث میں آیا ہے لہٰذا ہم حدیث تو چھوڑ نہیں سکتے. کبھی کیا ہے؟ یہ جتنے حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں ان سب سے پوچھتا ہوں سچ بتاؤ یار، کبھی بھی اس حدیث پہ عمل کیا؟ یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے. میت کو آپ نے غسل دیا ہوگا، پھر جا کے خود بھی غسل کیا. اور جتنوں نے جنازہ اٹھایا انہوں نے وضو کیا. اس لیے یہ خطرناک رہا ہے. تقلید نہ کرنا، ائمہ کرام رحمہم اللہ پر اعتبار نہ کرنا. انہوں نے بھی یہی حدیثیں پڑھی تھی، انہوں نے بھی یہی مواد دیکھا تھا، انہوں نے بھی اپنے اساتذہ سے یہی سنا تھا. اس کے باوجود وہ ہلے نہیں. جو چیز انہوں نے وہاں پر سمجھ لی ہے اور وہاں پر پڑھی ہے بالکل انہوں نے اس پہ عمل کیا. جس حدیث کو ناسخ اور منسوخ مانا ہے اس پہ وہ قائم رہے. اس لیے عافیت اور خیر اسی میں ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی راہ کو نہ چھوڑیں، ہم ان کے پیچھے چلیں. انشاءاللہ آئندہ ایک اور موضوع ہے، آپ بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس پہ قائم رکھے. تو اس موضوع کو جو اور موضوع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض افعال ہیں، ہم ان میں آپ کو بتائیں گے کہ صحیح احادیث کی فہرست دیکھ لو، یہ اتنی ہیں اور امت میں کسی نے اس پہ عمل نہیں کیا، کسی نے فتویٰ ہی نہیں دیا. وجہ کیا ہے؟ پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہو.